بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، آپ دوسرا لیکچر شروع کیا جاتا ہے جو آپ کے جمعرات کے دن کے لیے ہوگا. پہلا منگل کے دن کے لیے، جمعرات کے دن کے لیے ہوگا، اور اس طرح پھر تیسرا لیکچر جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے ہفتے کے دن کے لیے ہوتا ہے. اچھا بیٹا، ہم پڑھ رہے تھے اسماعیل ملٹری کی نظم توڑا توڑا بہت، جس میں اسماعیل ملٹری ہمیں مثالوں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ چڑیا کا گھونسلہ بننے کے لیے وہ ایک ایک دن کا اکٹھا کرتی ہے، سورج غروب ہونے کے لیے لمبا سفر کرتا ہے. اس طرح زندگی گزارنے کے لیے ایک ایک منٹ وہ گزارنا پڑتا ہے. تیز بارش کا سبب جو ہے وہ ایک ایک بوند ہے، اور اس طرح جنگل اور جھنڈ جو ہے یہ ایک ایک پودا پتا اس میں شامل ہے، اور اسی طرح پہاڑ ذروں سے بنا ہے، اور اس طرح غلوں کا ڈھیر جو ہے اس میں ایک ایک دانے کی اپنی اپنی حیثیت ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. جو ایک ایک پل کر کے دن کٹ گیا تو گھڑیوں ہی گھڑیوں میں برس گٹ گیا. گٹنا کہتے کم ہونے کو، کم دل، کسی چیز کا کم ہونا، اس کو گٹنا کہتے ہیں. مطلب آپ کے پاس 10 سیب ہے، اس میں سے ایک سیب آپ نے اٹھایا، دوسرا سیب اٹھایا، تو اب یہ سیب آہستہ آہستہ گٹ رہے ہیں، یعنی ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، اس کو گھٹنا کہتے ہیں. پل کہتے ہیں لمحے کو، آپ مطلب آج کے دور میں آپ سیکنڈ کو کہہ سکتے ہیں. جو ایک ایک پل کر کے دن کٹ گیا. شاعر کہتا ہے یہ دن جو 24 گھنٹوں پر منحصر ہوتے ہیں، پھر اس 24 گھنٹوں میں اتنے منٹ ہوتے، پھر اتنے ہی منٹوں میں اتنے سیکنڈ ہوتے. تو شاعر کہتے ہیں کہ ایک ایک سیکنڈ جو گزر رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ گزر رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ کے گزرنے کے ساتھ دن جو ہے وہ کٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گھڑیوں کے ٹک ٹک کے ساتھ، ایک ایک لمحے کے ساتھ یہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، کم ہوتا چلا جاتا ہے. اور وہ صبح جو ہے وہ آہستہ آہستہ سیکنڈ 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 گھٹنے کے بعد، کم ہونے کے بعد وہ صبح رات کی تاریکی میں بدل جاتی ہے. اسی طرح ہر چیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم بھی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ زیادہ بھی ہوتی ہے. ہم اس سے دو مفاہیم نکالیں گے. ایک تو یہ کہ تھوڑا تھوڑا کام آپ جب کوئی پازیٹیو کام کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ کام ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ کام بہت زیادہ ہو جائے گا. لیکن اس سے اگر آپ کوئی منفی کام کریں گے، کوئی نیگیٹو کام کریں گے، نقصان کا کام کریں گے، تو یہ تھوڑا تھوڑا نقصان جو ہے یہ ایک دن بہت بڑا نقصان بن جائے گا جو آپ کی زندگیوں کے لیے تباہ کن ہوگا. فار ایگزامپل، کوئی بچہ جو ہے وہ نرسری سے شروع کرتا ہے، کے جی، اور پھر 1 2 3 اس طرح چلتا چلتا تھوڑا تھوڑا کام جو ہے یہ بڑی بڑی ڈگریوں تک پہنچ جاتا ہے. لیکن ان تھوڑے تھوڑے کام میں جو محنت کرتے ہیں تو وہ پھر بڑے مقاموں پر ہوتے ہیں. لیکن اگر تھوڑی تھوڑی کام چوری شروع کر دے، سستی کائلی شروع کر دے، تو ایک دن یہ سستی کائلی کام چوری یہ بہت بڑی کام چوری اور سستی کائلی میں بدل جاتی ہے، جو انسان کی زندگیوں کو تباہ کر دیتی ہے. لکھنے والے نے ایک ایک حرف، ہوئی گڈھیاں کتنی کاغذ کی صرف. شاعر کہتا ہے کہ یہ جو مصنفین ہوتے، مؤلفین ہوتے، یہ لکھنے لکھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ کاغذ صرف کر کے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوتی ہیں. تو یہ بڑی بڑی کتابیں جب بنتی ہے تو اس کے لیے انہوں نے شروعات ایک ایک حرف سے شروع کی ہوتی ہے، کیونکہ ایک لفظ جو کئی کئی حرف پر مشتمل ہوتا ہے، لہٰذا وہ ایک ایک حرف سے بننے والے الفاظ وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ الفاظ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں اور ایک بہت بڑی کتاب جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے. ہوئی لکھتے لکھتے مرتب کتاب. اسی پر ہر ایک شے کا سمجھو حساب. شاعر آپ کو مثال دیتا ہے
کہ جس طرح کتاب کو ترتیب دیتے ہوئے پہلا حرف پہلا لفظ لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد دوسرا، اور اس طرح الفاظ لکھے جاتے ہیں، ایک کاغذ بھرا جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا کاغذ، تیسرا کاغذ، اس طرح ترتیب وار سینکڑوں کاغذ جو ہے وہ ان پر لکھائی ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر ایک کتاب وجود میں آ جاتی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں اسی مناسبت سے تم بھی زندگی کے معاملے میں ہر ایک شے کو اسی حساب سے رکھو کہ اس طرح زندگی کا ہر ایک کام میں ہر ایک معاملہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا بہت ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح ابھی میں نے آپ کو مثال دی کہ نرسری ہوتی ہے، کے جی ہوتی ہے، پھر 1 2 3 اس طرح کلاسوں میں پھر لوگ جو ہے وہ بڑی بڑی ڈگریوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح ایک ایک روپیہ جمع کرنے سے وہ ایک روپیہ جو ہے وہ کئی روپوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہر کام اچھا کام تھوڑا تھوڑا لیکن مسلسل کرنا چاہیے۔ ہر ایک علم و فن اور کرتب ہنر نہ تھا پہلے ہی دن سے اس ڈھنگ پر، ڈھنگ کہتے سلیقے کو، تو طریقے کو، شکل کو۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے علوم و فنون ہیں اور جتنے یہ کرتب ہے اور جتنے یہ اور باقی بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کو حیران کر دیتی ہے، یعنی یہ اڑتی ہوئی جہاز ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں پر موبائل سے بیٹھ کر دور دور تک ہم باتیں کر رہے ہیں، اور یہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے اور یہ جدید علوم اور فن جو ہے یہ پہلے سے اسی ڈھنگ اس طریقے پر نہیں کہ بس جیسے انسان نے جہاز بنا اور جہاز اڑنے لگا، جیسے انسان نے کوئی علم جو ہے اس کے متعلق کچھ کہا، وہ پہلے دن سے وہ علم جو ہے اتنا وسیع اور پہلا اس کا ہو گیا، اور اس طرح ایسا نہ ہوا کہ انسان کی پہلے ہی دن کی سوچ سے جو ہے گاڑیاں جو ہے وہ روڈوں پر چلنے نہیں، یہ تو انسان نے آہستہ آہستہ ان چیزوں پر کام کیا، اور پھر یہ علوم و ہنر، یہ فنون، یہ ٹیکنالوجی اور یہ سائنس یہ موجودہ ڈھنگ پر پہنچ گئی ہے۔ یعنی اس پر کام کرتے کرتے انسانوں کو سالوں لگ گئے، اور ان سالوں کی برکت کی بدولت آج ہم جدید دور میں ان چیزوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی شکل میں جدید دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ تھوڑا تھوڑا کام کر کے جو ہے اتنا بہت بڑا کام بن گیا ہے۔ تو ہمیں شاعر یہ نصیحت اور وصیت کر رہا ہے کہ ہمت نہیں ہارنا، تھوڑا تھوڑا کام کرتے چلے جاؤ، خود بخود آپ میں یہ ہنر، یہ فن، یہ علم جو ہے اس کے جوہر پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ تو بچوں، یہ دوسرا لیکچر بھی تقریباً ختم ہوتا ہے، اس کے بعد ہم تیسرا لیکچر کریں گے۔